ہم ان سے ڈر گئے ہیں جو آج کے بادشاہ ہیں۔ کیا ہے ہمارا حال؟ اب جن لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے جو لڑ سکے، اس کے بجائے ہم ان کو چنتے ہیں جو ہماری تعریفیں کریں، انہیں کیا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور لیڈروں کو مکھن لگائیں دن رات۔ ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو لیڈر کو کہیں گے یہاں تم غلط ہو اور اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے۔ وہ نہیں چاہیے کہ آپ ڈوبتے جاؤ اور جب تک آپ ڈوب نہیں جاؤ گے تب تک آپ سے کہیں بالکل ٹھیک ہے، چلتے جائیے۔ ہم نے کوئی ایسی دوا کھا لی ہے کہ طوفان ہمارے سر سے گزر رہا ہے اور ہم لوگ بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اور اگلے چناؤ میں یہ آ گئے تو پھر دیکھیے گا کیا کیا ٹیکس لگیں گے، پھر ہم روئیں گے، چلائیں گے، مگر وقت چلا گیا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے بجائے یہ سوچیں کہ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے ہم چلیں گے کیسے، ڈرے ہوئے، مرے ہوئے، جہنم میں جا وہ لیڈر جو ڈرتے ہیں۔ آپ کو وہ لیڈر چاہیے جو سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے میں سب کو سلام کروں اسٹیج پہ اور آپ لوگ، اور پھر آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے بہت کچھ سن لیا۔ ذمہ وار ہم ہیں، جنہیں ہندوستان کا لیڈر کہتے ہیں۔ جب سے آزاد ہوا ہم لوگ ذمہ وار ہیں۔ کیوں ذمہ وار ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آفت آنے والی ہے، کہ وہ آفت آئے گی۔ جنہوں نے گاندھی کا بلیدان کیا اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ طاقتیں بڑھ رہی ہیں، نہیں سوچا۔ میں آپ سے کہوں، جب یہ مشین آئی EVM سے کہتے ہیں، میں مکھیہ منتری تھا کشمیر کا، میں نے اس EVM کے بارے میں، ہم لوگ جب کیبنٹ میں بیٹھے وہاں یہ آئے اور اس مشین کو دکھایا تو ہمارے منسٹر صاحب نے ایک نے سوال کیا کیا اس میں چوری ہو سکتی ہے؟ جو مشین کے ساتھ آئے تھے ہم نے کہا اس میں چوری ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا پھر یہ مشین لا کیوں رہے ہو؟ کہا صاحب یہ آسانی کریں گے۔ میں نے کہا اس میں تو چوری میں بھی آسانی ہوگی۔ بڑا چلایا، کسی نے مانا نہیں۔ آج وہی لوگ چلا رہے ہیں اس کے خلاف جنہوں نے مشین لائی تھی۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا، آج الیکشن کمیشن کی بات ہے، اگر اس وقت ہم نے الیکشن کمیشن کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا تو آج یہ استھتی نہیں ہوتی۔ غلطی تو ہماری ہے، ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن آئے گا کیونکہ صرف مسلمانوں پہ نہیں سارے ہندوستان پہ مصیبت آئے گی، وہ نہیں دیکھا۔ وہ چیزیں کی جو آج ہمارے یہ حکومت ہے اس کا بھرپور استعمال کر رہا ہے، ہر حالت میں استعمال کر رہا ہے۔ مگر افسوس تو مجھے اس بات کا بھی ہے کہ ہم لیڈر لوگ ڈر گئے ہیں۔ اس سے نہیں ڈرے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہی اسی کے پاس ہماری زندگی اور موت ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی اسے پتہ ہے۔ مگر ہم ان سے ڈر گئے ہیں جو آج کے بادشاہ ہیں۔ کیا ہے ہمارا حال؟ پھر پانڈے جی آپ نے بہت اچھا کہا، کیوں نہیں جاتے ہیں لوگوں کے پاس؟ کیا منہ کے لے کر جائیں گے لوگوں کے پاس؟ لوگ پوچھیں گے کیا کیا، ہمارے حق کے لیے بات کی؟ مگر لوگ کیا جانتے ہیں کہ اندر آپ ان کے حق کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جیسے انہیں فرمایا آپ بول نہیں سکتے، آپ کا سوال اٹھتا نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہیں مورتیوں کی طرح وہاں پہ، تماشائے زمانہ دیکھتے ہیں۔ یہ حالت ہم لوگوں نے پیدا کی، ان نیتاؤں نے پیدا کی جن کو یہ نہیں دیکھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ مصیبت آئے گی۔ پھر دیکھیے اب جن لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے جو لڑ سکے،
اس کے بجائے ہم ان کو چنتے ہیں جو ہماری تعریفیں کریں. انہیں کیا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور لیڈروں کو مکھن لگائیں دن رات کہ ہماری کرسی بن جائے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو لیڈر کو کہیں گے یہاں تم غلط ہو اور اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے. وہ نہیں چاہیے کہ آپ ڈوبتے جاؤ اور جب تک آپ ڈوب نہیں جاؤ گے تب تک آپ سے کہیں بالکل ٹھیک ہے، چلتے جائیے. اب پانڈے جی نے کہا نا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا. پانڈے جی پھر آپ اس دیش کی دشا کو کیسے بدلائیں گے؟ جب تک آپ اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گے جو اس کشتی بھنور سے گزر رہی ہے. ساحل سے تو ہم چلا سکتے ہیں، او ملا یہ کر وہ کر، وہ ملا ہی جانتا اس کشتی میں بیٹھ کر کہ اس کشتی کو کیسے بچا سکتا ہوں یا کیسے ڈبا سکتا ہوں. اسے میری آپ سے اپیل ہے اور ان سب سے اپیل ہے جن میں دم ہے کہ وہ دیش کو بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کو اب آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس دیش کو اس بربادی سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ جو نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اسے نکالنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آج میں قریباً 88 ایئرس کا ہونے والا ہوں سون، مگر اللہ کی مہربانی سے مجھے دم دیا ہے اس نے، اور میں نے اسے مانگا ہر وقت، اپنے نہیں مانگا. میں نے کہا اللہ مجھے صرف صحت دے کہ جب تک میں دیکھوں کہ وہ حکومتیں ختم ہو جائیں جو ہم میں دراڑ ڈال رہی ہیں اور ملک کو بٹوارے میں ڈال رہی ہیں اور ملک کی تباہی کرنے چاہتے ہیں. مجھے امید ہے میرا خدا مانے گا، مگر اگر نہیں مانا تو میری قبر پہ ضرور آئیے گا جس دن یہاں پہ تبدیلی آئے گی اور ہم سب انسان رہیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی سے چل سکیں، آزادی سے سانس لے سکیں، آزادی سے مرضی جو پہنیں، آزادی سے مرضی جو کھائیں، آزادی سے بات کرنا چاہیں کریں، جسے نہیں چاہیں نہیں کریں. اور تو کچھ نہیں چاہتے. ہم کسی کے محل نہیں چاہتے، ہم کسی کی کرسی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دیش کے جو واسی ہیں، وہ کیوں نہ آدیواسی ہو، وہ کیوں نہ برہمن ہو، وہ کیوں نہ مسلمان ہو، وہ کیوں نہ سکھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت سے رہ سکیں اور عزت سے سانس لے سکیں اور عزت سے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے اس دیش کو بنا سکیں. وہ ہم چاہتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ. کیا بھگوان رام صرف ایودھیا میں ہیں؟ وہ کہتا ہے شاید کیوں ڈھونڈتے ہو اس کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تمہارے دل میں نہیں وہ تمہارے لیے کہیں بھی نہیں. یہ بات یاد رکھیے. مگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تارے دکھائے جاتے ہیں. صحیح آپ نے کہا. ہمارے بچے پڑھے لکھے. میں ایک شادی میں گیا ابھی جموں، لڑکی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہیں بڑی بڑی تعلیمیں پائی ہیں مگر آج در بدر پھر رہے ہیں اس امید میں کہ کہیں وہ عزت سے 2 روپے والے جیت کما سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں. کتنے ہیں؟ کروڑوں میں ہوں گے تعداد. کتنے ہیں وہ جن کے گھروں میں ماں بہنیں شادی کے قریب ہیں مگر سادن نہیں ہے، وہ سسر سکا کے گھر میں مر جاتی ہیں. کتنے ہیں جو دوائی کے لیے ترستے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دوائیاں سستی ہو گئی ہیں. میں خود ڈائبٹک کا شکار ہوں. جو انجیکشن مجھے 700 کا ملتا تھا آج 1100 کا ہو گیا ہے. فاروق عبداللہ اس کو لے سکتا ہے، کیا یہ غریب آدمی لے سکتا ہے؟ غریب آدمی کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، مجھے بیوی نے کڈنی دی. اس نے کہا میری کڈنی یا کوئی کڈنی نہیں. اللہ کا کرم ہے میری بیوی انگریز ہے،
وہ اس طرح میچ ہوا جیسے خدا نے اس کو میرے لیے رکھا تھا. مگر وہ دوائیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہے. اس غریب کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, وہ کیسے جیے گا؟ کہاں سے وہ دوائی لائے گا؟ آپ سے کہتا ہوں, جو میڈیا ہے, آج میڈیا آپ سے بولنا چاہتا ہے, لکھنا چاہتا ہے, سچائی سامنے لانا چاہتا ہے, سچائی سامنے نہیں لا سکتا. اس کے اوپر پہلے ہی تھانے میں رپورٹ ہوگی, دوسرے دن وہ قید میں ہوگا. اللہ جانے لاٹھیاں کھا کھا کر وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. کون دیکھتا ہے؟ کیا پتہ ہے آپ کو کتنا ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ہاں, شوشہ ہے, شور ہے, سب ہنکی ڈوری ہے, اور ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی دوا کھا لی ہے کہ طوفان ہمارے سر سے گزر رہا ہے اور ہم لوگ بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھتے اس طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, لڑائی کا راستہ ہے, جدوجہد کرنے کا راستہ ہے, مگر نفرت پیدا کرنے سے نہیں. اگر ہم نفرت پیدا کریں گے تو ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ لانا ہے جو ہم سے نفرت کر رہے ہیں. وہ اپنے عمل سے کر سکتے ہو, اپنے طریقے سے کر سکتے ہو. میرے پیغمبر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تلوار سے اسلام کو نہیں لایا جس طرح لوگ پھیلاتے ہیں. اس نے اپنے طریقے زندگی سے لوگوں کو اپنے طرف لایا. ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم جو اپوزیشن میں, ہم نے جیتنا چاہیے, دل سے جیتنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ تم غلط راستے پہ ہو اور اس غلط راستے سے نکل سکتے ہو اگر اس دیش کو بچا سکتے ہو. ہم لوگ تھرڈ بگ اکانومی ہوں گے 5 سال میں. اللہ جانے تب تک کیا ہوگا, خدا ہی جانتا ہے, خدا ہی جانتا ہے. جتنا ہم نے بورو کیا ہے وہ کیسے پے کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. اور اگلے چناؤ میں یہ آ گئے تو پھر دیکھیے گا کیا کیا ٹیکس لگیں گے. پھر ہم روئیں گے, چلائیں گے, مگر وقت چلا گیا ہوگا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. کتنا ہی آپ اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کریں, یہ رکے گی نہیں. سے آج وقت آ گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے بجائے یہ سوچیں کہ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے ہم چلیں گے کیسے. لیٹس ورک ٹوگیدر. Let's get those people who are not wanting to get together, to push them together. Or let them go. Put them on the side. ہمت مرداں مدد خدا. ہمت رکھیں اور ہمت رکھیں. آپ خود کہتے ہیں the boss is with you, but the leadership is missing. Is that leadership that is missing must go. Let new people rise. Let new people show the direction to the new India. ہم نے کوئی پٹے پہ لکھ کے نہیں لایا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنا ہے یا میں نے وزیر بننا ہے یا میں نے MP بننا ہے. میں نے پٹے پہ نہیں لکھ کے لایا ہے. Let people know کہ جو ان کے لیے کام کر سکتا ہے, جو ان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھا اس کا فون بج رہا ہے, کوئی سننے والا نہیں. کیا فائدہ؟ وہ ہونا چاہیے جس کو پہلی نظر اس پہ ہونی چاہیے, جس نے اس کو ووٹ بھی دیا اس کے لیے وہی نظر ہونی چاہیے کہ نہیں یہ بھی انسان ہے, یہ بھی میرا ملک کا باشندہ ہے. اس نے ووٹ نہیں دیا ٹھیک ہے, مگر میرا فرض ہے اس تک پہنچنا. ہم لوگ نہ تو اپنے آدمی کو دیکھتے ہیں نہ دوسرے کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنا تبدیلی لانی چاہیے. وقت بہت کم ہے, تبدیلی بعد میں آئے گی ہو سکتا ہے. مگر آج سوال ہے کہ ہمیں چناؤ کے لیے نفرتیں پیدا نہیں کرنی. ہم صرف یہ کہیں بی جے پی RSS, ہم ان کو پھر ٹول دے رہے ہیں. We're making them bigger than what they are. Let's see what we are. Whether we are good enough that we can change the direction of this nation. Mistakes we have made. We are human beings. ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, خدا نہیں ہیں. ہم بشر ہیں, غلطی کر سکتے ہیں.
مگر غلطی کا خمیازے بھی بھر سکتے ہیں اور صحیح راستہ بھی لے سکتے ہیں. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر ہم لوگوں نے غلطیاں کی ان کو معاف کیجیے گا، اور ہمارے دعا کریں کہ ہم لوگ کوئی راستہ نکال سکیں اس ملک کو بچانے کے لیے. کیوں دوائی ہی صرف نہیں ہے، اس کی دعا کی بھی ضرورت ہے، وہ بہت ضروری ہے. دعا کیجیے، ہمت دیں. آج ہم نے دیکھا ادیب صاحب جس نے اتنی لڑائی کی ہے اس دم پہ پہنچ گئے ہیں کہ مایوسی ہے. کیوں ہے مایوسی؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ عام لوگ آئے ہیں جن لیڈروں کو بلایا، کہاں ہے وہ؟ ڈرے ہوئے، مرے ہوئے، جہنم میں جا وہ لیڈر جو ڈرتے ہیں. آپ کو وہ لیڈر چاہیے جو سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں مگر اپنا راستہ، جیسے انہوں نے کہا میرے دوست علی نے، دانش علی، وہ چاہیے جو اپنا کورس چینج نہ کرے. جب لوگوں سے وعدہ کیا اس کو وعدہ کو پورا کرے. یہ نہیں کہ ووٹ لے لیا تم کون اور میں کون. وہ ہونا چاہیے ہماری، وہ ہمت ہونی چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لیڈر جو ہیں وہ اس قدم پہ چلے اور آگے چلے اور اس دیش کے لیے راحت پیدا کرے. ہو سکتا ہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے مگر اپوزیشن مضبوط ہو کہ وہ ان کو روک سکے جہاں یہ غلط ہے. آپ نے خود دیکھا وہ 3 قانون انہیں لائے کسانوں کے لیے، یاد ہے آپ کو سب کو؟ 700 سے زیادہ لوگوں نے اپنی شہادت دے دی. نہیں بدلے یہ پہلے، کہنے سوال ہی نہیں، یہ بدل نہیں سکتا، یہ پتھر کی لکیر ہے جس کو ہٹا نہیں سکتے. ڈٹے رہے. مگر جب دیکھا کہ اب الیکشن آنے والے ہیں یو پی میں تو راتوں رات بدل گئے. کیا ہم میں دم نہیں ہے؟ وی آر 140 billion people. 140 billion people we are afraid? We can't change the course of this nation? We must get ready to change the course of this nation towards direct right for everyone, every individual of this nation. Whatever your religion, whatever your caste, whatever your language. What is this question of one nation, one election? Do you want a presidential form of government? Why didn't you say it? If it's a presidential form of government that you're working for. And where does the federal structure go? What's going to happen to federal structure? Don't destroy this nation. Don't create further tragedies for this nation. We have enough enemies on our borders. Let us not create enemies in our nation that we cannot fight those wars. Let's treat opposition not as enemy, but as friends who advise you on the right track. Not wanting to throw you out of your chairs, but to guide you to a better future for this nation. I assure you, as long as I live, I'll continue to fight my battle, whatever my future may be. I'm not a given. I don't believe in it. جب اس نے اللہ کی رسی پکڑی ہو اور بھگوان کی رسی پکڑی ہو، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اس کے بغیر. جانا اسی کے پاس ہے، وہیں جواب دینا ہے، رہنا وہیں ہے. پھر ڈر سے اس بات کا ہے. اسے آپ سے کہتا ہوں ہمت رکھیے اور ہمت سے کام کریے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، کئی چیزیں میں آپ سے کہہ نہیں سکتا، مگر کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو سکیں، اکٹھے چل سکیں، اکٹھے اس ملک کی تقدیر کو ٹھیک کر سکیں. مگر آپ کا ساتھ ضروری ہے، وطن کا ساتھ ضروری ہے، سمجھنے کا ساتھ ضروری ہے. اللہ اس وطن کو مشکلوں سے بچائے، ہم میں ایکتا رکھے، ملت ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے سمجھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کے دھرم کو سمجھے. ہم اپنے دھرم کو نہیں سمجھتے، دوسرے دھرم کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم خود اسلام سے دور ہیں، مسلمان ہو کے
ہم قرآن نہیں پڑھتے, جانتے ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے, نام کے مسلمان ہیں. نماز پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں, روزہ رکھنے کا تو سوال ہی نہیں. ہم نام کے ہیں. سے آپ سے کہتا ہوں, پہلے اپنا دھرم مضبوط کیجیے, اس دن آپ کا دھرم مضبوط ہو جائے گا, آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے, کیونکہ کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا. مذہب سکھاتا آپس میں بھائی چارہ, نیکی. اللہ کرے کہ ہم اس پہ چلیں. بہت بہت شکریہ ادیب صاحب, آپ نے یہ بلایا, مجھے موقع دیا بولنے کا. اور ادیب صاحب میں آپ سے کہوں گا ہمت رکھیے گا. اللہ نے آپ کو کئی دفعہ کتنی تقریبیں نہیں ملی آپ کو صحت کی, مگر اس نے زندہ رکھا آپ کو. یاد رکھے کسی چیز کے لیے اس نے زندہ رکھا ہے, اس چیز کو آپ کامیابی سے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ میں اور آپ اکٹھے دیکھیں گے اس ملک کا کورس بدلتا ہے. شکریہ.